الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حتی کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی وحدہ لا شریک ہستی کے لیے، جس کی ابتدا بھی کوئی نہیں، وہ ہمیشہ سے موجود ہے، باقی سب چیزوں کی ابتدا کرنے والی اسی کی ذات ہے، اور جس کی ذات کی انتہا بھی کوئی نہیں کہ اس کائنات نے ختم ہو جانا ہے، اس میں رہنے والوں نے ختم ہو جانا ہے، اور اس کی ذات ہمیشہ کے لیے قائم ہے، ہمیشہ کے لیے از خود قائم ہے، نہ وہ کسی سہارے کا محتاج ہے نہ اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے،
کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں، کائنات کا کوئی بھی ذرہ ایسا نہیں جو اپنے وجود کو اللہ رب العزت کی ذات کے بغیر قائم رکھ سکے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، اور یہ ساری کی ساری کائنات صرف ایک رب ذوالجلال کی محتاج ہے۔ انگن درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت صحابہ رضوان المجمعین کے نفوس قدسیہ پر، سورۃ الزلزال کی آخری 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتا ہے، معمولی سے ذرے کے برابر بھی نیکی کرتا ہے، یَرَهُ، وہ کل قیامت کے دن اسے اپنی نظروں سے دیکھے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے معمولی سا گناہ کیا وہ بھی کل قیامت کے دن اپنی نگاہوں کے سامنے اس کو دیکھ لے گا۔ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے اور وہ مقام ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں تمام انسانوں کو، وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، اپنی زندگی پر افسوس بھی ہوگا، اور وہ اپنی اس زندگی کو یاد بھی کریں گے اور اس پر ندامت کا اظہار بھی کریں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، میرے رسول ان کو حسرت کے دن سے ڈرا دے۔ وہ حسرت کا دن کیسا ہے کہ جس دن نیکیاں کرنے والے بھی حسرت کر رہے ہوں کہ زیادہ نیکیاں کی ہوتی تو آج اجر و ثواب زیادہ لے لیتے، جنت کے درجات ہمارے زیادہ اونچے ہو جاتے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت میں جو وقت نہیں لگا سکے وہ بھی لگایا ہوتا تو آج رب ذوالجلال اس سے زیادہ ہم پر مہربان ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہے، کل قیامت کے دن وہ مجلس جب اس کے سامنے لائی جائے گی اور وہ اس پر حسرت کا اظہار کرے گا، سوائے اس مجلس کے جس مجلس میں بیٹھ کر اس نے اپنے رب کو یاد کیا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درود پڑھا ہوگا، مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث کسی کو سنائی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مجلسیں ہوں، جتنی بھی اس کی بیٹھکیں ہوں گی، وہ ساری کی ساری اس کے لیے حسرت کا باعث بن جائیں گی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، میرے رسول ان کو حسرت کے دن سے ڈرا۔ گناہوں والوں نے تو حسرت کرنی ہی کرنی ہے کہ زندگی کو رب ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری میں گزار کر آ جاتے، زندگی کو رب ذوالجلال کی اطاعت کے اندر بسر کیا ہوتا۔ یہ معمولی عمل بھی کل قیامت کے دن انسان کو کھا جائیں گے، جن کو آج ہم چھوٹی سی برائی سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن جب ہم دیکھیں گے ہم افسوس کا اظہار کریں گے کاش اس برائی سے خود کو روکا ہوگا۔ اور آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، کرنے کا موقع ملتا ہے ہم کرتے نہیں، کل قیامت کے دن یہ نیکیاں جب ہم دیکھیں گے تو ہم افسوس کا اظہار کریں گے کاش یہ نیکی بھی کر لی ہوتی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہ دن ایسا دن ہے کہ اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے، اپنی نیکیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک انسان اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، سب کو چھوڑ کر ایک طرف بھاگ پڑے گا۔ آج جو والد حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا،
آج یہ شوہر اپنی بیوی کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز کام بھی کرتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہی اس کی بیوی اس کو دیکھ کر دوڑ پڑے، اس کا خامن ساری زندگی اپنی بیگم سے اپنی خدمت کروانے والا بیگم کو دیکھے گا تو اس سے الگ ہو جائے گا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اے اللہ سارا خاندان بھی تو جہنم میں جھونک دے، جو میری پشت پناہی کیا کرتا تھا، میری کمر پیٹ ٹھونکا کرتا تھا، جو مشکل حالات کے اندر میرا دست و بازو بن جایا کرتا تھا، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اللہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے سب کو اللہ تو جہنم میں پھینک گے، ثم ينجی، صرف مجھے بچا لے، وانذرهم یوم الحسرہ، میرے رسول کو حسرت کے دن سے ڈرا دے، جس دن نیکیاں کرنے والے بھی حسرت کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ نیکی کا موقع دنیا کی زندگی میں ملا تھا، کیا بچہ تو تیاری کے دوران اور رات کو آگے پیچھے کرتا ہے، مختلف سوالوں پر اس کی نظر پڑتی ہے، کسی کو وہ یاد کر لیتا ہے، کسی کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب ایک سوال وہ یاد کرنے لگتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور کمرہ امتحان میں سوال نامے پر وہی سوال موجود ہو تو اس کی حسرت کا کیا عالم ہوتا ہے، وہ اس وقت کو کتنا اپنے لیے، اپنی بربادی کے لیے، اپنی تباہی کے لیے کتنا وہ اس کو اہمیت دیتا ہے کہ کاش میں نے اس وقت یہ سوال یاد کر لیا ہوتا۔ آج یہ سوال کا جواب میں لکھ دیتا، کتنا مختصر تھا۔ یہی کل قیامت کے دن میری اور آپ کی زندگیاں ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں جب ہماری نیکیاں دکھانی ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن ہم نے ترازو انصاف پر مبنی ترازو لگانا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر معمولی سے ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ احکم الحاکمین کی عدالت ہے، ارحم الراحمین نے آج انصاف کرنا ہے، جس سے بڑھ کر دنیا کی زندگی میں بھی کسی نے عادل نہیں کیا، جس سے بڑھ کر عادل پر مبنی کسی کے احکامات نہیں تھے، جس سے بڑھ کر اپنی مخلوقات سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، جس سے بڑھ کر اپنی مخلوقات کی خاص طور پر جن و انس کی بہتری چاہنے والا کوئی نہیں، آج اس نے حساب و کتاب کرنا ہے۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جس نے معمولی سی نیکی بھی کی ہوگی اتینا بہا، ہم وہ نیکی اس کے سامنے لائیں گے، وکفا بنا حاسبین، حساب و کتاب کرنے والے صرف ہماری ساتھ ہوگی۔ یہ اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم کہ وہ ایک نیکی کو 10 گنا 70 گنا بے حد و حساب بڑھا دیتا ہے، لیکن اس کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ گناہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، نہ تو وہ اس کو بڑھاتا ہے، نہ تو وہ گناہ کی مقدار بڑھاتا ہے، نہ اس کا عذاب بڑھاتا ہے، جتنا اس نے کیا ہے اس کا اتنا ہی اجر ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے معمولی سا عمل کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے چھوٹی سی برائی کی ہوگی وہ اپنی اس برائی کو بھی دیکھے گا۔ ابو صفوان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس، سب سے بہترین آدمی جن اوصاف کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگوں کو بہترین قرار دیا ہے کہ فلاں شخص فلاں عمل کرنے والا، فلاں خوبی رکھنے والا، فلاں کردار کا مالک بہترین ہے، ان میں سے ایک وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من طال عمره، بہترین انسان وہ ہے جسے رب ذوالجلال دنیا میں طویل زندگی عطا کرتا ہے۔ کبھی بھی اپنے لیے موت کی دعا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف، کسی پریشانی یا کسی وجہ سے اپنے لیے دعا کرنا چاہے تو فرمایا یہ دعا کرے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی،
اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھنا. وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي. اللہ جب تو دیکھے کہ میرے دنیا میں رہنے سے میرے ایمان کو خطرہ ہے, میرے اعمال کی بربادی کا خدشہ ہے, اللہ تو پھر مجھے موت دے دے. ابو صفوان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس, بہترین انسان یہ رب ذوالجلال کی نظر میں بہترین ہے, یہ شریعت کی نظر میں بہترین ہے, یہ کل قیامت کے دن کی ہولناکیوں کے اعتبار سے بہترین ہے, یہ اپنے اعمال کے لحاظ سے بہترین ہے. اور آج ہمارے ہاں بہتری کا معیار پیسہ ہے, عزت ہے, دولت ہے, شہرت ہے. لوگ اس کو دو آدمی بھی سلام نہ کرتے ہوں, اس کی برائی کرتے ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دنیا میں لوگوں کے گواہ ہو, تم دنیا میں لوگوں کے گواہ ہو. انتم شہداء اللہ فی الارض. ایک جنازہ گزرا, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حقدار بن گیا. دوسرا جنازہ گزرا, نبی علیہ السلام نے فرمایا حقدار بن گیا. عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا یا رسول اللہ, پہلا گزرا آپ نے کہا یہ حقدار ہے, دوسرا جنازہ گزرا پھر آپ نے کہا یہ حقدار ہے, یا رسول اللہ کس چیز کا حقدار ہے؟ ماذا وجبت. آپ نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی. کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا ایک جنازہ گزرا, لوگ اس کی برائی کر رہے تھے, جنازے کے ساتھ بھی جا رہے ہیں لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے, برادری کے سامنے اپنا چہرہ لانے کے لیے. کل یہ نہ کہے کہ فلاں کی تعزیت کے لیے نہیں جانا کیونکہ وہ ہماری فلاں کی تعزیت کے لیے نہیں آئے تھے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق اور یہ آخری حق ہے. فرمایا کہ تم فاخلصوا له الدعاء, تم جب اس کے جنازے میں جاؤ تو مخلص ہو کر اس کے لیے دعا کیا کرو. 40 مواقعین, 40 رب ذوالجلال کی وحدانیت کی گواہی دینے والے, 40 رب ذوالجلال کی توحید کے مطابق عمل کرنے والے, 40 وہ افراد جو رب ذوالجلال کو دنیا کے اندر اللہ کے قانون کو قانون سمجھنے والے ہیں, وہ 40 افراد جس شخص کے حق میں مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال اس کو معاف کر دیتا ہے. یا رسول اللہ کیا واجب ہوگی؟ فرمایا ایک جنازہ گزر, لوگ اس کی برائی کر رہے تھے, میں نے کہا اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے. میرے مرنے کے بعد, میرے دنیا سے جانے کے بعد آپ میں سے کسی شخص کے جانا, ہر شخص نے, کسی کا نمبر پہلے ہے کسی کا بعد میں, اور کسی کو بھی نہیں معلوم کہ میرا نمبر کس نمبر پر ہے, کس نمبر کے بعد ہے, کس نمبر سے پہلے میرا نمبر ہے. جب ہم دنیا سے جائیں گے, ہمارے اعزاء و اقارب, ہمارے ملنے جلنے والے, ہم سے محبت رکھنے والے, تعلق رکھنے والے, پھر وہ میرے اور آپ کے بارے میں اپنے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. ابھی تدفین نہیں ہوئی ہوتی, وہ کہتا ہے اپنے ساتھ والے کو فلاں بات یاد ہے, اپنی بائیں جانی دیکھتا ہے تو اس کا کوئی دوست ملتا ہے, اسے کہتا ہے فلاں بات یاد ہے, اس نے کیا کیا تھا, اچھا ہو گیا جان چھوٹ گئی, میرے اتنے پیسے اس نے دبا لیے, آج تک دیے نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے لگے صحابی کا, فرمایا اس کے اوپر قرض تو نہیں, اس نے کسی کے پیسے تو نہیں دینے؟ جی یا رسول اللہ فلاں کے اتنے پیسے دینے. نبی علیہ السلام فرمایا صلوا علی صاحبکم, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, تم اس کی نماز جنازہ ادا کر دو. قرض لے کر بھاگ جانا, اور دیں تو صحیح نہ دیں, بعد میں کس نے دینا ہے کس نے لینا ہے, یہ تو بات ہی بات ہے. نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے, آ کر کہنے لگے کہ وہ شخص جو مقروض ہے, جس نے لوگوں کا دین دینا ہے, فرمایا اگر وہ شہید بھی ہو جاتا ہے تو اس وقت تک اس کی روح جنت میں نہیں جاتی جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ کہہ رہے تھے کہ برا انسان تھا, فلاں بھی اس سے تنگ تھا, فلاں بھی اس سے تنگ تھا, دکان کے پڑوسی باتیں کر رہے ہیں, گھر کے پڑوسی باتیں کر رہے ہیں, رشتہ دار باتیں کرتے ہیں, بڑے چھوٹے محبت کرنے والے, ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے والے,
نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا کہ یہ جہنم کا حقدار بن گیا ہے۔ آج ہم ہنسانے کے لیے کتنی باتیں کر جاتے ہیں، محفل کو گرمانے کے لیے کتنی باتیں کر جاتے ہیں، شرم و حیا کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی، فطری عمل ہے، طبیعی عمل ہے، رب ذوالجلال نے انسان کی سرشت میں رکھا ہے، اس کے جسم کا حصہ ہے۔ اس کی ہوا خارج ہوئی اور تھوڑی آواز نکلی، دوسرے صحابہ ہنسے۔ نبی علیہ السلام فرمایا تم اس بات پر کیوں ہنستے ہو جو تم عمل خود کرتے ہو؟ اور آج ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام کتنی شرم والا دین ہے، اسلام کتنا حیا والا دین ہے، اسلام کس قدر اپنی اور دوسرے کی عزت کی دفاع کرنا سکھاتا ہے، اسلام کس حد تک دوسرے کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھنے کا کہتا ہے۔ آج ہم اس بات کا احساس نہیں ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کل تمہیں یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال ان کی قدر آئے گی کہ فلاں کو بھی میں مصافحہ نہیں کرتا تھا، فلاں کے ساتھ بھی میں بڑے ماتھے پر ٹوپی ڈال کے ملتا تھا، کاش میں نے اس کے ساتھ کشادہ چہرے کے ساتھ ملا ہوتا، اس کو اسمائل دی ہوتی، اس کے ساتھ سلام کیا ہوتا۔ آج آپ نے دیکھا نہیں، اپنے کاموں میں مصروف، سلام کرتا ہے بائیں جانے کو، وہیں سے اٹھ کر باہر، دائیں طرف سلام پھیرنا تو مجبوری ہے، اس سے پہلے تو یہ مسجد سے نکل نہیں سکتا، بائیں طرف سلام پھرتا ہے، سلام پھرنے کے چند سیکنڈ بعد ہی یہ شخص مسجد سے باہر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے 3 دعائیں اس کے لیے کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے، تجھ سے معافی مانگنے آیا تھا، اللہ تیری ثنا بیان کی ہے، تجھ سے ہدایت لینے آیا تھا، اے اللہ اپنے گناہوں کی بخشش کروانے آیا تھا، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ، دوسری دعا وہ یہ کرتے ہیں اللہ اس پر رحم فرما، اللہم تب علیہ، تیسری دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سامنے جو اس نے توبہ کی ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ اور یہ 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتا، دنیا کے فضول کام میں مصروف، کل یہی عمل کل قیامت کے دن اس کے سامنے جب آئے گا کہ اس کا کتنا اجر و ثواب تھا رب ذوالجلال کے ہاں، اس کو اس وقت افسوس ہوگا اور پھر اس وقت کا افسوس کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا خیر الناس من طال عمرہ، دنیا میں بھی ہماری نظر کے اندر بہترین لوگ ہیں وہ فلاں شخص، فلاں گاڑی ہے اس کے پاس، فلاں جگہ وہ رہتا ہے، فلاں جگہ اس کا بزنس ہے، اتنی اس کے پاس دکانیں ہیں، اتنی پراپرٹی کا مالک ہے، فلاں فلاں چیز اس کے پاس موجود ہے، فلاں سیل فون، فلاں یہ فلاں وہ۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے ہاں بہتری کا معیار کیا ہے۔ خیر الناس من طال عمرہ، بہترین انسان وہ ہے جسے رب ذوالجلال دنیا کی زندگی میں طویل عمر دے دیتا ہے، وہ حسن عملہ، اور رب ذوالجلال اس بات کی بھی توفیق عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے بہترین اعمال اپنے لیے لے کر دنیا سے جاتا ہے۔ جتنے خوبصورت اعمال ہیں، جتنے وہ نیکی والے کام کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے، رب ذوالجلال نے اس کو زندگی دی، موقع دیا، اس نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لیا۔ رمضان المبارک نہیں ہے صرف، باقی 11 مہینے بھی عبادت والے مہینے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے محرم الحرام کے روزوں کو افضل قرار دیا، سوموار جمعرات کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، روزانہ رات کا قیام، یہ ساری زندگی کا معمول ہے ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ ملأت صدرک غنا، میں تجھے غنی کر دوں گا، دنیا کے بڑے بڑے مالدار بھی تیرے سامنے آئیں گے، تیرے دل میں کوئی حسد، لالچ، رشک پیدا نہیں ہوگا، تیرے پاس کھانے کے لیے تھوڑا ہوگا لیکن تو اپنے سے زیادہ پیسے والوں کو لالچ کی نظر سے کبھی نہیں دیکھے گا، تیرا سینہ میں غنی کر دوں گا، وَأَصُدَّ فَقْرَكَ، تیری فقیری، تیری محتاجی، تیری قلاشی بھی میں ختم کر دوں گا، تھوڑا تو کم آئے گا لیکن اسی تھوڑے کے اندر ہی تیری ساری ضروریات میں پوری کر دوں گا۔ ملک کا وزیر اعظم بھی اسی مٹی میں جاتا ہے، کوئی ٹائی نہیں ہے، کوئی سنگ مرمر نہیں ہے،
کوئی الگ سے اس کے اندر سسٹم نہیں لگا ہوا، وہی مٹی، وہی قبر، وہی طریقہ کار، وہی نماز جنازہ، ایک غریب آدمی نے بھی اسی جگہ پر جانا ہے۔ اللہ کے یہاں پہ ہم کیوں نہ بہتری والے اعمال کریں، کہ صرف رمضان مبارک کے اللہ کے گھر کو آباد نہ کریں، رمضان مبارک کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کے گھر کے ساتھ وہ نہیں تھا بلکہ زیادہ تعلق رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو اس مہینے میں شیطان کو پابند کر دیا ہے، قید میں ڈال دیا ہے، باقی مہینوں میں تو زیادہ جد و جہد کی ضرورت ہے کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین انسان وہ ہے لمبے ذوالجلال نے زندگی بھی دیکھی، اس نے اعمال بھی کر لیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث، فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ. فرمایا اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کے اعمال. فیرجع اثنان ویبقى واحد. فرمایا دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک وہیں پر رہ جاتی ہے. یرجع اہلہ و مالہ، اس کے اہل و عیال بھی آ جاتے ہیں، بھتیجے گئے تھے واپس آ گئے، بھانجے گئے واپس آ گئے، دوست یار اعزا و اقارب سارے کے سارے واپس. وہ مال ہو، اور بیٹوں کی جیبوں میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ اس کا کمایا ہوا مال ہوتا ہے، وہ بھی واپس آ جاتا ہے. وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو قبر میں اس کے پاس رک جاتی ہے. فرمایا اس کے اہل و عیال واپس، اس کا مال واپس، اور اس کے عمل وہیں پر رک جاتے ہیں.
ہماری توجہ اس چیز کے اوپر ہے جس نے واپس آ جانا ہے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں جس نے ہمیں دفنا کر ہمارے اوپر پڑی ڈال کر مٹی ڈال کر واپس آ جانا ہے. ہماری محبت اس چیز سے نہیں ہے جس نے کل آنے والی زندگی کے اندر قبر میں ہمارا ساتھی بننا ہے. صحابہ رضوان مجمعین کی زندگی اور ہماری زندگی میں یہی فرق ہے کہ صحابہ رضوان علیہم مجمعین نے ہمیشہ اس چیز کو ترجیح دی جس چیز نے انہیں فائدہ دینا ہے. اپنے بچوں کو صحابہ رضوان مجمعین روزہ رکھوایا کرتے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کو کہ صحابہ کہتے ہیں ہم روئی کا کھلونا بنا کر اس کو دے دیا کرتے. جب وہ ہمیں کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے کچھ کھانے کے لیے دو, ہم اس کو روئی کا کھلونا بنا کر دے دیتے تاکہ اس کا دل بہل جائے. یہ اسلامی ملک ہے. اسلامی ملک کے اندر رمضان مبارک کے اندر سارے اسکولوں کے اندر امتحانات شروع ہیں, کالجز کے اندر امتحانات, یونیورسٹیز کے اندر امتحانات. اب بچہ صبح سے لے کر شام تک پڑھ رہا ہے, ماں کہتی ہے نہیں بیٹا تو کمزور ہو جائے گا, عید پر تیری شکل چوچی بن جائے گی, لہذا روزہ نہیں رکھنا. والد کہتے ہیں بیٹا ساری رات بھی پڑھتے ہو سارا دن بھی پڑھتے ہو, پھر امتحان بھی دینے جانا ہے کالج کا, کوئی مسئلہ نہیں بعد میں رکھ لینا. شوق ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا. غزوہ بدر رمضان المبارک کا مہینہ, فتح مکہ رمضان المبارک کا مہینہ, قیام پاکستان رمضان المبارک کا مہینہ. صحابہ رضوان مجمعین کی زندگیوں میں یہ کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا کہ روزہ بھی ہو اور میدان جہاد میں بھی موجود ہو. 22, 25, 30 کلو کی تلوار, 40, 35, 40 کلو کی ڈھال, پھر تیر بھی ہیں, پھر لیزر بھی اٹھائے, کمان بھی لٹک رہی ہے. اور آج اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر روزہ نہیں رکھتا اس کی ماں, اس کا والد, اس کا بڑا بھائی. نہ بیٹا نہ, ڈگری تمہاری کلیئر ہو جائے, یہ دنیا کی ڈگری تیری بن جائے, آخرت کی برباد ہوتی ہے تو برباد ہو جائے. اس سے بڑی دشمنی کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی دشمنی اپنی اولاد کے ساتھ کوئی نہیں کہ والد اس کو اسکول کے لیے تو صبح 7 بجے اٹھا دے لیکن نماز کے لیے اس کو 6 بجے نہ اٹھا سکے. اس سے بڑھ کر اور دشمنی کیا ہو سکتی ہے. ساری بن حسین رحمہ اللہ کو ایک والدہ نے فون کیا, صبح فجر کے وقت میں اٹھ جاتی ہوں, میں بڑی کوشش کرتی ہوں میرے بچے اٹھتے ہیں لیکن میرے بچے نہیں اٹھتے. پھر میں جب ان کو اٹھاتی ہوں سارے دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے جب ان کی آنکھ نہیں کھلتی, میرے اوپر میری ممتا کی محبت غالب آتی ہے, میں ان کو چھوڑ دیتی ہوں. مجھے بتائیں میں کیا کروں. شیخ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تمہارے گھر میں آگ لگ جائے, تم اپنے بچے کو اٹھاؤ کہ کمرے سے باہر آ جائے, اور بچہ تمہارے اٹھنے پر نہ اٹھے تو کیا کرو گی. اس نے کہا شیخ صاحب میں تو کھینچ کر باہر لے آؤں, میں بچے کو تو نہیں چھوڑ سکتی. فرمایا جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. اس گرمی کی فکر نہیں جہاں سے معمولی سے روشنی, جہاں سے معمولی سی آکسیجن, جہاں سے پانی کا کوئی قطرہ, غذا کا کوئی معمولی سا ٹکڑا جانے کا کوئی امکان نہیں, اس جگہ کی گرمی کا اندازہ نہیں ہے. اس کو اپنے پیپروں کی فکر ہے. کیسا اللہ رب العزت ہمارے ملک پر رحم فرمائے. اللہ تو ہمیں وہ حکمران دے جو اسلام سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ تو ہمیں وہ حکمران عطا فرما جو اسلام کو مقدم رکھنے والے ہیں. اللہ ہمیں ایسے حکمران دے جو تیرے نبی کی سیرت کے مطابق, تیرے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق تیرے قانون کو دنیا کا سپریم لا بنا دیں, تیرے قانون کے مطابق وہ اپنی رعایا کو چلائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 2 چیزیں واپس آ گئی, ایک وہیں پر رہ گئی. جس چیز نے وہاں پر رہنا ہے میری اور آپ کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے, اور جن چیزوں نے واپس آ جانا ہے میں کہتا ہوں میرا مال بھی بڑھ جائے, میری اولاد بھی بڑھ جائے, میرے 10 بیٹے ہوں, میرے ساتھ دکان پر بیٹھے ہوں, 10 دکانیں ہوں, مل کے اوپر جانے والے ہوں, وہ سارے کا سارا سسٹم میرا سنبھالیں, لیکن اس چیز کی مجھے فکر نہیں ہے کہ یہی بیٹے جن کے لیے میں کما رہا ہوں یہی مجھے وہاں پر چھوڑ کر آئیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ اس کمرے میں نہیں جانا. بیٹے نے, حقیقی بات آپ کو بتا رہا ہوں, بیٹے نے ایڈی سینٹر میں کال کی
باپ تھوڑی بہت دولت نہیں، کئی ارب روپیہ چھوڑ کے مر گیا ہے، کئی ارب روپے۔ بیٹا فون کرتا ہے ایڈی سینٹر میں، اس نے فون اٹینڈ کیا، جی، اس نے کہا میت کو غسل دلوانا ہے۔ اس نے کہا سروس چاہیے، اس نے کہا نہیں، بندے نہیں چاہیے، میت کو گھر سے لے کے جانا ہے، آپ نے اپنے پاس غسل دے کے واپس لے کے آنا ہے۔ دوستوں نے کہا کہ اپنے گھر میں اپنے والد کو غسل کیوں نہیں دے رہا؟ کہتا ہے مجھے بعد میں اس واش روم سے خوف آئے گا۔ یہ کرنا ہے ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ، اس لیے مجھے اور آپ کو اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جس چیز نے میرے اور آپ کا ساتھ قبر کی زندگی میں لینا ہے۔ اس برزخ کی زندگی میں جو میرے اور ساتھ کے ساتھ رہے گی اس کی طرف میری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اور وہ توجہ پورا سال رہنی چاہیے۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم اجعل كلمة الاسلام هي العليا واجعل كلمة الكفر السفلى يا قاهر الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اللہ جن کو تو نے بیٹیاں دی ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما، اللہ جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما دے۔ اللہ تیری رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں اپنی رحمت کے ساتھ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اللہ سے پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ جو اس کے اندرونی دشمن ہے جو اس کے بیرونی دشمن ہے اللہ سب کو تختہ داغ پر لٹکا دے، اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی برباد کر دے۔ جو اس گھر کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہیں، اس کا بگاڑ کرنے والے ہیں، اس کے حوالے سے کسی طرح کی سازش کے شکار ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔